السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ انشاءاللہ یہ 4 یا 5 دن میں آپ سب کے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، اور وہ ایک ایسا مہمان ہے جو بہت امیر ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت دلدار بھی۔ وہ ایسا امیر ہے اور ایسا دلدار ہے کہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر کو شاد و آباد کر دیتا ہے، بہت سارے تحفے تحائف لے کے آتا ہے، اور وہ اس کی قدر و منزلت کرتا ہے، اس کی یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک مغفرت بھی کرواتا ہے، اور جب تک ساتھ رہتا ہے وہ اس گھر کو خوشیوں سے اور نیکیوں سے بھر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب لوٹ جاتا ہے تو ساتھ میں وہ واپس تحفے دے کے جاتا ہے، اور جب تک وہ گھر میں رہتا ہے تمہارے اعمال کو درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اور وہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ جس گھر میں وہ بستا ہے وہاں کے حالات کو وہ نوٹ کر لیتا ہے۔ آپ دیکھو جو بھی بہت امیر آپ کے نظر میں عزت دار اور دیندار شخص آتا ہے، اس کا آنے کا اگر آپ کو پتہ چلے تو کہ آپ گھر کی تیاری کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوئی ایسا مہمان جس کو آپ بہت چاہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ بہت امیر بھی ہے، اس کے ساتھ اللہ نے اس کو دل سے بھی نوازا اور دلدار بنایا ہے کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آتا ہے بہت سارے تحفے تحائف لے کے آتا ہے، تو کیا اس کا استقبال کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اس کے استقبال کے لیے اپنے گھر اپنے حالات کو بدلو گے کہ نہیں بدلو گے؟ کہ ویسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے رہو گے، ویسے ہی میلا کچیلا اپنا گھر رکھو گے؟ تو اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا احسان ایسا ہے کہ اس مہمان کو سب سے پہلے تو یہ مہمان ہر روز نہیں آتا اور سب کے یہاں نہیں آتا، سال میں ایک بار ہی آتا ہے، اور بہت 29-30 دن رہتا ہے جہاں رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اس مہمان کو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص نہیں کیا، اپنے نبیوں کے لیے مخصوص نہیں کیا، اپنے ولیوں کے لیے مخصوص نہیں کیا، اپنے اچھے نیک بزرگ بندوں کے لیے مخصوص نہیں کیا۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس مہمان کو امت محمدیہ کے لیے عام کر دیا، جو بھی اس کا استقبال کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ اس مہمان کا جو استقبال کرنا چاہے کر لے، جو نہ چاہے وہ نہ کرے، اس کی مرضی، مگر یہ مہمان اللہ کے لیے، اللہ کی طرف سے سب کے لیے آتا ہے۔ تو چاہیے کہ کوئی شخص اگر غریب ہے یا امیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، بادشاہ ہے غلام ہے، جو بھی ہے، اس ماہ رمضان کی جس مہمان کی میں بات کر رہا ہوں اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس ایک مہینے کے لیے جنت میں 11 مہینے کی تیاریاں کی جاتی ہے۔ جان لو جب یہ نزول ہوتا ہے دنیا میں، اور پھر یہ مہمان بھی ایسا اس شخص کو ویسا ہی نوازتا ہے جس طریقے سے اس کی خوش آمدی کرتا ہے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا اس کا مہمان نوازی کی جاتی ہے ویسا وہ نوازتا ہے، کھلے دل سے، سخت دل سے، اچھے دل سے اور خوشی سے اس کا استقبال کرو تو اتنا وہ نوازتا ہے، جتنا تنگ دلی سے، ناراضگی سے چلے والی بات کرو گے ویسا وہ نوازتا ہے۔ یہی نہیں، جو ایک شخص کی ایک مہمان کی تعظیم کرتا ہے یہ اللہ بھی اس کی درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس مہمان کی قدر دیکھو کہ جو اس کی تعظیم کرتا ہے اس مہمان کی، اللہ بھی اس بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ یہ بندہ اگر اس کے آنے کے استقبال کی خوشی میں ایک نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرض کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ ایک تسبیح کرتا ہے، ایک بار سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ اس کو 70 گنا اجر دیتا ہے۔ ایک تسبیح کتنے دانے کی ہوتی ہے؟ 100 دانے کی ہوتی ہے۔ عام دنوں میں جب آپ 100 بار سبحان اللہ بولیں گے تب ایک تسبیح ہوتی ہے۔ رمضان میں خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے اگر 2 بار سبحان اللہ بولو گے تو 140 تسبیح کا آپ کو ثواب، مطلب ایک تسبیح آپ کے 2 تسبیحات میں 2 دانے میں پوری ہو جاتی ہے، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے۔
یہ مہمان بھی اس بندے کے وہ ساری نیکیاں جو ہے وہ جمع کرتا ہے اور اللہ کے آگے اس کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ مہمان جب جاتے نکلتا ہے، جب رخصت ہوتا ہے، تو جس مہمان کے یہاں وہ میزبان تھا، اس میزبان کی سارے نیکیوں کو بھی جمع کرتا ہے اور اللہ کے آگے وہ پیش کر کے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ مگر سن لو، مگر اللہ کو یہ مہمان اتنا عزیز ہے کہ یہ اس کی درخواست بھی قبول کرتا ہے اور شکایت بھی قبول کرتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ یہ مہمان اللہ کو اتنا عزیز ہے کہ جو اس کی قدر کرتا ہے اور اس کے احسان دلے یا اس کے قدر میں ایک بار سبحان اللہ کرتا ہے تو 70 گنا عطا فرماتا ہے، ایک نفل پڑھتا ہے تو فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، جتنا وہ دعائیں کرتا ہے یہ مہمان اس کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کی عرضی دیتا ہے۔ مگر یہی مہمان اگر اس بندے کی شکایت کر لے تو اللہ اس کی شکایت بھی سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ یوم حشر اللہ کے نزدیک جب بندوں کو پیش کیا جائے گا تو یہ مہمان اس کے سامنے کھڑا ہوگا اور جو اس نے کرتوتے کیا ہے، جو اس نے اگر اجر ثواب کیا ہے، اس کی خوش نویدی کیا ہے، اس میں نیکوکاری کیا ہے، اس میں عبادت کیا ہے، تو اس کی گواہی دے کے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرے گا۔ مگر اگر شخص نے اس کی تعظیم نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اس میں بھی اپنے حالات کو نہیں بدلا، ویسے ہی گنہگار رہا، ویسے ہی خطا کار رہا، ویسے ہی آوارہ اپنے یہاں کے لینگویج میں ٹپوری رہا، تو یہ ماہ مبارک اس کی شکایت کرے گا، اور جب یہ اس بندے کی شکایت کرے گا تو اللہ کسی اور کی کوئی دلیل نہیں مانگے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو منہ کے بل کھینچتے ہوئے جہنم میں ڈھکیل دو۔ یوم حشر کا یہ گواہ ہے جو مہمان آنے والا ہے، 4 یا 5 دن پہ آپ کے گھر میں آنے والا ہے، تو جان لو یہ جتنا آپ کے لیے عزیز ہے، جتنا آپ کے لیے اچھا ہے، اتنا ہی آپ کے کرتوت کے لیے برا بھی ہے۔ چاہے آپ کیسے بھی ہو، اس مہینے کی تعظیم لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ آپ کے اوپر شاہد ہے، یہ آپ کے لیے یوم حشر کے دن گواہ ہے۔ اس کے ساتھ نیکی کرو گے تو نیکی ملیں گی، بدی کرو گے تو بدی کا اجر ملے گا، اور اس کے علاوہ اللہ کسی اور کی دلیل نہیں مانگے گا۔ صرف یہ ایک مہینہ آپ کے لیے شکایت کر لے، آپ کے لیے کافی کہ آپ جہنمی ہو، اور وہ بھی آسانی سے نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے فرشتے اس کو منہ کے بھر سب کے سامنے کھینچتے ہوئے جہنم میں پھینکیں گے۔ سزا ملیں گی وہ الگ، توہین ہوں گی وہ الگ، بے عزتی ہوگی وہ الگ۔ یہ مہینے کو ہلکے میں مت لو، یہ مہینہ ہلکا نہیں ہے، آپ ہلکے بھی مت بنو۔ آپ کے پاس بہت عظیم اللہ کا مہمان آ رہا ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو، نہیں کرو گے تو سزا بھوگو گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو جب شعبان کا آخری دن آیا، 29ویں شب آئی، تو سب کو جمع کیا تاکہ اس مہمان کے بارے میں آگاہ کرے، اور اللہ کے رسول نے صحابی کو 13 چیزیں بتائی، اس مہینے کے تعلق سے 13 چیزیں بتائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ تم پر ایک بہت باعظمت مہینہ سایہ فہون ہے۔ کیا فرمایا؟ بہت باعظمت، عظمت والا وہ ہوتا ہے جس کا ہم 12 مہینے انتظار کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بندوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ دعا کریں گا کہ یہ 12 مہینے ہمارے پاس ہے۔ تو سب سے پہلے فرمایا تم پر ایک بہت باعظمت مہینہ سایہ فہون ہے، پھر فرمایا یہ مبارک مہینہ ہے۔ مبارک چیزوں کی تعظیم کرنا لازمی ہے، جو مبارک چیزوں کی بھی تعظیم نہیں کرتا وہ بدتمیز ہی ہے اور جہنمی ہے۔ قرآن مبارک ہے، نماز مبارک ہے، طاعت اللہ مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ یہ مبارک چیزوں کی تعظیم لازمی ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی مبارک ہے، اس کی تعظیم لازمی ہے، بھلے آپ کتنے بھی غیر گزرے ہو، مہینہ مبارک ہے، آپ کو تعظیم کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز بتایا، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، یہ شب قدر کی طرف اشارہ ہے۔
رسول اللہ نے تیسرے بار میں بتایا کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، کتنی بہتر ہو اللہ جانے، اس کا رسول جانے، خالی 1000 مہینوں کو ہی پکڑ لے تو 82 سال کے اوپر چلا جائے۔ خالی 1000 مہینوں کی بھی کیلکولیشن کیا جائے کہ کتنے سال بنتے ہیں تو 82 سال کے اوپر چلا جاتا ہے، تو ایک زندگی ہوگی۔ یہ ایک رات انسان اگر ایمانداری عبادت کرے تو گویا وہ زندگی بھر کی عبادت کر لیتا ہے۔ 80 سال ابھی بہت کم لوگ جیتے ہیں، اس کا حساب لگا تو 82 سال کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تیسری بار یہ بتایا۔ چوتھی بات بتائی، اللہ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض اور رات کو قیام کرنا نفل فرمایا۔ روزے فرض ہے، اس مہینے کے روزے فرض ہے، نفل واجب نہیں، فرض ہے، رکھنا ہے، نہیں رکھو گے تو پکڑ ہوگا۔ مگر رات کا قیام بھی نفل ہے، اس میں رات میں نفل کرنا ہے، مطلب قیام کرنا ہے، اس میں عبادت کرنے ہے۔ پانچواں فرمایا، جو شخص اس میں ایک نیکی کے ساتھ قرب الہی چاہے تو اللہ اسے ایک فرض کے برابر کا ثواب عطا کرتا ہے، یا کسی نے اگر ایک فرض ادا کیا تو اللہ اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کتنا عظیم ہے۔ میں نے پچھلے مہینے بھی آپ کو فرمایا تھا، پچھلے خطبے میں بھی میں نے فرمایا تھا، سب سے بڑا احسان اللہ اس مہینے میں یہ کرتا ہے کہ شیطان مردود کو بند کر دیتا ہے، تاکہ آپ کو گمراہ نہ کرے۔ آپ شیطان بند ہے، آپ کے نفس کے حوالے ہو، اور نفس کو دبانے کے لیے اللہ اجر پہ اجر دیے جا رہے ہیں، ثواب پہ ثواب دیے جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے اتنی خلاصے وار حدیثیں سامنے ہے اور اتنا اجر سامنے ہے کہ آپ ایک نقطہ کرتے ہو اللہ اس کو 70 کے برابر جواب دے رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نفل ادا کرے اس کو فرض کے برابر کا ثواب، اور جو فرض ادا کرے 70 فرض کے برابر کا ثواب ملتا ہے۔ چھٹی چیز یہ بتائی، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اس میں صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں سب سے پہلی شرط صبر ہے، اور صبر کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوا رہتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں روزے میں، 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں کہ کوئی وہ گھونٹ کا نیوالا نیچے اتارتا ہے، منہ سے تھوک دیتا ہے۔ یہ صبر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم پی سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر خدا دیکھ رہا ہے، اور روزہ خدا کے لیے ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ صبر صرف اپنے آپ پہ نہیں، اوروں کے لیے بھی لازمی ہے۔ اب اس وقت صبر کرے، فسادات نہ کرے۔ ساتویں بات بتائی، یہ غم خوری کا مہینہ ہے۔ غم خوری مطلب ایک دوسرے کے حالات جاننا، ایک دوسرے کی امداد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، کسی تکلیف میں کوئی ہے تو تکلیف کو دور کرنا۔ یہ مہینے میں بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غم خوری کا مہینہ ہے، صرف اپنے حالات مت دیکھو، اپنے پڑوس کو اور اپنے گھر والوں کو بھی دیکھو۔ آٹھواں فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جائے۔ جو سچے دل سے روزے رکھتا ہے، مومن کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کرو، ماہ رمضان میں جتنا فروٹ ہم کھاتے ہیں کہ عام دنوں میں کھاتے ہیں؟ جتنا اچھی اچھی چیزیں، تلی ہوئی فرائی چیزیں یا باہر کی چیز رمضان میں جو شخص کھاتا ہے، عام دنوں میں کھاتا ہے، تو مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ غریبوں کو بھی افطاری میں اچھی اچھی چیزیں کھانے میں ملتی ہے۔ 9ویں چیز بتایا، جو شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا سبب ہے، اور اس روزے رکھنے والے کے برابر کا اس کو ثواب ملے گا، اور اس روزے دار کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوگا۔ مطلب روزہ دار کا روزہ افطار کرانا اتنا ثواب ہے کہ جتنا اس نے ثواب کمایا روزہ رکھ کر، وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور آپ کے روزے کا بھی ثواب ملے گا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب اتنے امیر نہیں ہیں کہ لوگوں کا افطار کرائیں۔ صحابہ مفلس تھے، اکثر صحابی غریب تھے، تو ان کا دل للچایا کہ ہم میں اتنی سعادت نہیں ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا افطار کرائے، تو پھر یہ تو اسی کو ملے گا جو امیر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلاسا دیتے ہیں فرمایا، نہیں، یہ اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے، یا ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک گھونٹ شربت سے کسی کا روزہ افطار کرا دے، یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کا افطار کرا دے، یہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔
ہم اکثر دیکھتے ہیں جب مسجدوں میں افطار ہوتا ہے تو کھجور کے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے 2 ٹکڑے کیے جاتے ہیں مسجدوں میں، اور ایک ایک ٹکڑا سب بانٹ کے دیتے ہیں. تو ایک کھجور میں 2 افطار بھی کرا سکتے ہیں. تو یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جو ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ پانی، شربت یا ایک کھجور کے ٹکڑے سے کسی کا افطار کرا رہے. تو جو سامنے والا افطار کر رہا ہے، جیسا مسافر ہے، غریب ہے، یا پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایسے لوگوں کا جو افطار کراتا ہے اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اس سے خود کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جس کا افطار کرایا گیا اس کے ثواب میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوتی. 10ویں بات یہ بتائی، اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے. 10 دن ڈیوائڈ کیے گئے. پہلے عشرے میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر کس کے لیے ہے میں نے آپ کو بتایا. جو اس کا استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، رجب سے تیاری کرے، شعبان میں تیاری کرے، جب جا کے رحمت اس کو اس میں ملیں گی. پھر دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی ہے. 11واں پوائنٹ یہ بتایا، جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام پر تخفیف کرے اللہ اسے بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اب غلامی کا دور تو ہے نہیں، مگر نوکروں کا دور ہے. اس مہینے میں جو نوکر پہ تھوڑی تخفیف کرے، رعایت کرے کہ اس کا بھی روزہ ہے، وہ محنت کر رہا ہے، یا مزدور ہے، کانٹریکٹر ہے، اس کے انڈر میں مزدور ہے، یا پھر گھر میں نوکر ہے، یا کوئی ایسا مفلس ہے، غریب ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس پہ اگر تخفیف کرے، اس کے لیے تھوڑی رعایت کرے، تو اللہ اس کو اس کے لیے باعث سے مغفرت بنا دے گا، اس کے گناہ کو مٹا دے گا، اور جنت اس کے نام پہ لکھ دے گا. یہ 12ویں بات یہ بتائی، اس میں 4 عدد کثرت سے پکڑ لو، اور اس میں سے 2 جو ہے وہ 2 کام جس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں، اور 2 کام جو ہے آپ کو اللہ کے رضا کے لیے کرنے. 4 کام کیا آپ نے، تو یہ کی آپ نے آگاہ کی کہ اس مہینے میں 4 کام کو مضبوطی سے پکڑ لو. پہلا یہ ہے، 2 کام جس کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو. اس میں سے یہ ہے کہ کوئی آپ یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے اپنے کلمے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لو، یہ اس کی گواہی دے دو کہ یہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے پناہ مانگو. پھر فرمایا کہ جنت کا سوال کرو اور جہنم سے رہائی مانگو. سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اللہ کی شہادت دو، کلمہ پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو، اور پھر اللہ سے جنت کی دعا کرو اور جہنم سے مغفرت مانگو. یہ 13 پوائنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو شعبان کے آخری میں بلا کر بتایا، ان کو آگاہ کیا کہ دیکھو تمہارے درمیان میں اللہ کا مہمان آ رہا ہے، آگاہ ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو، اس کی تعظیم کرو. اور یہ چیزیں جو ہے اس میں تم کو ملنے والی ہے کہ ایک کا اجر 70 گنا، اور فرض کا ایک کا اجر، ایک نیفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 گنا. اور اللہ نے احسان کیا کہ شیطان کو بند کر لیا ہے. اب نہ کوئی فساد چاہیے، نہ کوئی فتنہ چاہیے، اللہ کی عبادت چاہیے. اللہ اپنے بندوں کی مغفرت چاہتا ہے. یہ مہینہ دینے کے مقصد یہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت چاہتا ہے. میں نے آپ سے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ اللہ اپنے بندوں سے ایسی محبت کرتا ہے جیسی ماں اپنے چہتے بچے سے محبت کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی 70 گنا زیادہ. تو اس کی مغفرت چاہتا ہے. یاد کرو جب شیطان اور اللہ کی بحث ہوئی تھی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو اللہ نے اس کو مردود قرار دیا. تو اللہ کے جانب اس سے کیا مانگا؟ اپنے پوری عبادت کے عوض یہ مانگا کہ مجھے آزادی دے کہ میں جب چاہوں تب تک میں موت لوں، باقی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کو جہنمی قرار دیا، اور اس کے پورے ثواب جتنے بھی نیکی تھی اس کا یہ اجر دیا کہ جہنم مطلب یوم حشر تک، قیامت تک اس کو موت ملی، اور اس کو اللہ نے آزادی دے دی اور جو چاہے کر. تو اس نے اسی وقت اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور فرمایا کہ جب تک قیامت نہیں ہوگی تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں. اس نے یہی قسم کھائی تھی نا
کہ جب تک میں زندہ ہوں اور تیرے نیک بندے نیچے ہیں میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا. تو اللہ کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اس مغلوب کو بند کر دیتا ہے، گمراہی سے بچا لیتا ہے اور نیکی کے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، درجات بلند کرتا ہے. تو چاہیے کہ اس کا استقبال کرے. مگر میں اپنی بات پوری کروں، اللہ نے تب بھی یہی کہا تھا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جو بھی بندہ میرے طرف سچی توبہ کرے گا میں اس کی مغفرت. یہ عام دنوں کی بات ہے، یہ رمضان کی بات نہیں ہے. جیسے شیطان نے ایک قسم کھا لی کہ جب تک میں حیات ہوں تیرے بندے کو میں گمراہ کرتے رہوں گا، تبھی اللہ نے اس کو جواب میں کہا تھا کہ یاد کر لے وہی عزت اور جلال کی مجھے قسم کہ کوئی اگر بندہ میری طرف سچی توبہ کر کے آئے گا تو میں اس کی مغفرت. تو مغفرت کا دروازہ ابھی کھلا ہے، رمضان ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے، اس سے بہترین موقع بھی نہیں ہے. سچی توبہ کر لو، اپنے برے اعمال سے توبہ کر لو، اپنی بری عادتوں کو چھوڑ لو، مسجد کا دروازہ پکڑ لو، توبہ کا دروازہ پکڑ لو، اللہ کی طرف جھکاؤ پیدا کرو، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنی بری عادتیں جھگڑے فساد کو چھوڑ. اللہ کے واسطے نیک بنو، اس سے اچھا موقع بار بار نہیں آنے والا. اللہ ہمیں اس کی عزت کرنے، اس میں نیک اعمال کرنے اور اللہ کے مہمان کی توقیر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.